میلاد پاک کے حوالے سے یہ نقطہ بھی آپ سنتے چلیں. میں اکثر دوستوں سے یہ بیان کرتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اب اس میں جو واقعات سامنے آئے وہ سیرت کے حسین ترین واقعات ہیں جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. 17 دن کا سفر تھا. بولیے کتنا؟ 17 دن کا حضور نے سفر کیا. ایک سواری تھی، کبھی خود بیٹھتے کبھی حضرت ابوبکر صدیق کو بٹھاتے، اور اس طرح سوار بدل بدل کے حضور نے سفر جاری رکھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زاد راہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کی کوئی شے موجود نہ رہی. راستے میں معبد کا خیمہ آیا، مشہور واقعہ ہے، لیکن میں حصول برکت کے لیے کیونکہ میلاد کی محفل ہے اختصار سے وہ سنا رہا. معبد ایک ایسی خاتون تھی، بخاری شریف میں ہے، کہ جو اپنے خیمے کے سامنے بیٹھتی تھی، مردوں سے پردہ نہیں کرتی تھی اور ان کی مہمان نوازی کیا کرتی تھی. جب اس نے دیکھا کہ یہ پاک ہستیاں تشریف لا رہی ہیں تو کہنے لگی آپ کی حاجت کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا ہم مدینہ یثرب جا رہے ہیں تو کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے کے آؤ. یہ نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ ہمارے آقا ہیں. تو معبد کہنے لگی کہ میرا تو کام ہی رستے سے آنے والوں کی مہمان نوازی کرنا ہے، انہیں کھانا دینا ہے، لیکن آج میرے گھر میں کوئی شے موجود نہیں ہے، پینے کا پانی تک موجود نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے. میں افسوس سے کہتی ہوں کہ کوئی خدمت نہیں کر سکتی. سرکار نے دیکھا کہ خیمے کے پیچھے ایک بکری بندھی ہوئی جو چلنے سے لاغر ہے. وہ کہنے لگی دودھ دینا تو دور کی بات ہے، میرا خامد اسے اس لیے یہاں چھوڑ گیا کہ یہ تو مرنے کے قریب ہے، یہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، یہ چل نہیں سکتی. سرکار نے فرمایا اسے میرے پاس لانا تیرا کام ہے اور اس سے دودھ کی نہریں جاری کرنا مجھ محمد کا کام ہے. حضور نے اسے قریب بلایا. معبد یہ واقعہ دیکھ رہی تھی. سرکار دو عالم نے اپنا دستے کرم اس بکری کی پشت کے اوپر پھیرا اور پڑھا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ سرکار کا ہاتھ پہلے لگا ہے یا اس میں دودھ پہلے آ گیا. سرکار نے فرمایا برتن لے کے آؤ. وہ اتنا بڑا برتن اٹھا کے لائی، کان یسق الرحد، جو ایک بڑی جماعت کے لیے کافی تھا، جیسے بڑی دیگ ہوتی ہے، بڑا دیگچہ اٹھا کے لائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی ہاتھوں سے دودھ دوتے گئے اور ایک بکری سے اس کے گھر کے سارے برتن لبریز ہو گئے، نور ہو گیا. خود سرکار نے اپنے خادموں کو دودھ پلایا، سیدنا صدیق اکبر کو پلایا، معبد کو پلایا، اس کے گھر کے برتنوں کو بھر دیا اور پھر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا. پھر حضور آگے تشریف لے گئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ معبد بہت بڑی وصافہ تھی. وہ حلیہ جس کا دیکھتی تھی یاد کر لیتی تھی، تو اس نے سرکار کا حلیہ یاد کر لیا. اور پھر جب معبد شام کو آیا تو اس نے بتایا کہ آج ایک برکت والی ہستی یہاں سے گزری. تو کہا صفی ہے بتاؤ وہ کیسی ہستی تھی. تو معبد نے جو حلیہ بیان کیا ہے، آج 1500 سال گزرنے کے بعد بھی سارے مسلمان اسی حلیے کو یاد کر کے اپنے سینے کی ٹھنڈک کا سامان کر رہے ہیں. کہا آج ایک ایسی ہستی گزری وسیم قسیم، جو بڑی خوبصورت دین ڈول والے تھے، جن کا چہرہ بہت سہانا اور خوبصورت تھا، ابیض جو بہت گوری رنگت والے تھے. اور پھر کہنے لگی اور ان کی افلج الثنیتین، ان کے دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ تھا. رؤی النور من وجہہ، جس میں سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا. دور سے آتے ہوئے خوبصورت لگتے اور جب قریب آتے تو اور زیادہ سونے لگتے، اور زیادہ خوبصورت لگتے. جب گفتگو کرتے کأن اللؤلؤ یتحدر من فمہ، ایسے لگتا کہ ان کے منہ سے موتی جھڑ رہے ہیں، ایسے گفتگو فرماتے. اور جب اشارہ کرتے تو ان کے اصحاب ان کے اوپر جان چھڑکتے تھے، ان کے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے تھے. یہ حلیہ اس نے سارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا. پھر حضور آگے تشریف لے گئے.